میں مازیب بلوچ، میرا تعلق گزار بلوچستان سے ہے۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد ہمارے مسنگ پرسنس کا ہے۔ دیکھیے، میں ایک وکٹم فیملی ہوں۔ میرے جو چچا راشد حسین، جنہیں آج سے 6 سال پہلے متحدہ عرب امارات سے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا تھا اور 22 جون 2019 کو پاکستان منتقل کیا گیا، جو کہ پاکستان میں میں نے ہر قانون کو نبھایا، میں نے ہر اس دروازے پہ دستخط کی جہاں مجھے ہونا تھا۔ آج تک ہمارا کیمپ انٹرنیشنل پریس کلب کے سامنے 3 دن سے لگا ہے، یہ جو کئی سالوں سے لگتا آیا ہے۔ ہم انصاف مانگتے ہیں، انہی اداروں سے انصاف مانگتے ہیں۔ ہم انصاف مانگتے ہیں تو اس ہائی کورٹ سے انصاف مانگتے ہیں، جہاں صرف انصاف کی بات کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، ہمارا صرف جرم اتنا ہے، شاید ہم آپ لوگوں کو دہشت گرد لگ رہے ہوں گے کیونکہ ہم بلوچ ہیں، لیکن بلوچ کبھی دہشت گرد نہیں ہوتا، کیونکہ بلوچ حق پہ بات کرتی ہے تو وہ لوگوں کو دہشت گرد لگتا ہے۔ ہم اپنے پیاروں کی بازیابی کا پرامن جدوجہد کرتے ہیں، اور یہ جو بلوچستان میں فیک انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو لاپتہ کر رہے ہیں، پھر ان کی مسخ شدہ لاش پھینکتی جا رہی ہے، پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا، یا انہیں ایران کے بارڈر سے پکڑا، یہ شہید تھے۔ یعنی ہم پہ دہشت گردی کی کیسز لگاتے جا رہے ہیں۔ ہمارا جرم صرف اتنا ہے کہ ہم بلوچ ہیں، ہم بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن یہ حکومت پاکستان ہمیں جاہل، ان پڑھ، ہمیں گوارا سمجھتا ہے، ہمیں اتنا مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے بوڑھی ماؤں کو لے کر سردیوں میں، گرمیوں میں روڈوں پہ بیٹھتے ہیں۔ ڈی چوک پر بھی ہم نے اپنا بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا تھا، وہاں ہمیں کتنا ٹارچر کیا گیا، ہم پہ تشدد کیا، پولیس نے ہم پہ لاٹھی چارج کیا۔ آج پھر بھی ہم اپنا مطالبات کرتے آ رہے ہیں۔ جو سرفراز بگٹی نے ایک کمیٹی بنایا تھا مسنگ پرسنس کے حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ مسنگ ہونا ایک پروپیگنڈا ہے، یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے، فراڈ کرتے، ان کے لوگ مسنگ نہیں ہیں۔ شاید آپ بھی بلوچ ہیں، آپ ایک بات یاد رکھنا، اگر یہ دن مجھ پر ہے وہ کل آپ پر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ہر بلوچ کے لیے شاید فرض بن چکا ہے۔ ہم اپیل کرتے ہیں اپنے حکمرانوں سے کہ خدا را ہمارے لوگوں کو بازیاب کیا جائے۔ آج بھی کورٹ میں یہی بات ہوئی کہ سرفراز بگٹی 2 دن کے اندر یہ جو مسنگ پرسنس کی فیملی 4 فیملی بیٹھے ہوئے، میرا نام سائرہ بلوچ ہے، میرا تعلق گزار بلوچستان سے ہے، اور گزشتہ 6 سالوں سے میرے بھائی آصف بلوچ اور میرا کزن رشید بلوچ، جنہیں 31 اگست 2018 کو پکنک پوائنٹ سے، جو بلوچستان میں ایک مشہور پکنک پوائنٹ زنگی ناوڑ ہے، وہاں سے پکنک مناتے ہوئے دوستوں کے ہمراہ جو ہے گرفتار کیا گیا، اور ان کی گرفتاری بھی ظاہر کی گئی، جہاں پر صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ میرے بھائیوں پہ کتنا تشدد ہوا ہے۔ ان کے تشدد زدہ تصاویر، جہاں پہ ان کی آنکھوں پہ کالی پٹی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے، اور ان پہ بہت زیادہ تشدد ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک ریاست گرفتاری ظاہر کرنے کے باوجود گزشتہ 6 سالوں سے ہمیں بتانے سے قاصر ہے کہ ہمارے بھائی کہاں ہیں، کس جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں، اور نہ ہی کسی عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور نہ ہی کسی جیل میں پیش کیے گئے۔ ہم گزشتہ 6 سالوں سے کورٹوں کا چکر کاٹتے آ رہے ہیں، کمیشنز میں پیش ہوتے آ رہے ہیں، اور مختلف طریقے سے احتجاج بھی کیے ہیں، ڈی چوک پر بھی دھرنا دیا ہے، اور اس کے علاوہ 2022 میں ہم نے بلوچستان گورنر ہاؤس کے سامنے 50 دنوں کا دھرنا دیا، لیکن ہر دفعہ ہر حکومت میں ایک جھوٹی کمیشن بنائی جاتی ہے ہمیں خاموش کرانے کے لیے۔ ابھی جو ہے سرفراز کی سربراہی میں ایک کمیشن بنائی گئی، جو سرفراز کہتا ہے یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ پروپیگنڈا ہے۔ آپ آکے ماؤں سے پوچھیں جو سالوں سے انتظار کر رہی ہیں، ان سے پوچھیں کہ یہ مذاق ہے، پروپیگنڈا یا جھوٹ ہے۔ آپ کو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے خود لاپتہ ہونا پڑے گا، پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ
इतना बड़ा मसला है। अभी भी जज ने रिसेंटली उन्हें कहा कि इस मसले को समझने के लिए आपको और मुझे लापता होना पड़ेगा, फिर हम समझेंगे कि ये कितना बड़ा मसला मैम है। आपने मिसिंग पर्सनस की बात की, लेकिन बलूचिस्तान में पिछले 5 दिनों से 3 तलबा की लाशें मुख्तलिफ जगहों पर पड़ी हैं और एहतजाज जारी है। क्या वहाँ पर भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई यकीन दहानी कराई गई है? ये गवर्नमेंट की नाअहली है कि जो लवाकिन वहाँ पे एहतजाज पे बैठे हैं लाशों के हमरा, उन्हें पहले ऑफ़र की जाती है कि हम आपको लाशों के बदले 4 करोड़ देंगे, आप लोग अपना धरना ख़त्म कर दें। फिर उन्हें जो बालाच बलूच की हमशीरा है उसे परसों जो है लापता किया जाता है डिमांड्स के नाम पे। मैम उन्होंने साथ ये भी कहा था कि उनके घर में IMI और पुलिस के बहुत सारे जो एहलकार थे उन्होंने छापा भी मारा है, उन्हें घर भी तब्दील करना पड़ा। इस बात में कोई सदाकत है? देखिए इसका तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि उस बालाच बलूच के हमशीरा को भी लापता किया गया। ये इतना बड़ा मसला है। अभी CTD के हम कैसे अदालतों में भरोसा कर सकते हैं, जो बालाच को सामने लाने के बाद भी CTD ने फेक इनकाउंटर के नाम पे कत्ल करके फेंक दिया। तो मेरे भाइयों की गिरफ्तारी CTD ने जाहिर की। गुज़श्ता 6 सालों से मेरे भाई लापता है। मैं क्या समझूं, मेरा भाई कहाँ होगा किस हाल में। अच्छा, अभी आपने बात की कि जो तलबा के जो लवाकिन हैं उनको पैसों की ऑफ़र की। एक तो ये बताएं ये ऑफ़र किसने की, और दूसरा ये बताएं कि जो आपके बलूचिस्तान के अपने जो अवामी नुमाइंदे हैं जो वहाँ से आप लोगों के वोट से ऐवान बाला तक पहुँचते हैं, वो इस तरह के बयानात क्यों देते हैं कि ये जो मिसिंग पर्सन है ये एक प्रोपेगेंडा है। इसकी वजह क्या है कि वो ऐसे बयानात जब खुद बलूचिस्तान के नुमाइंदे देंगे